نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے طریقے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ متوجہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا؟ تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر ان پر قوت کے ساتھ زور زور سے دائیں ہاتھ کے ساتھ مارنے لگے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہاری اپنی ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تیار کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال چلی، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند صالح دے۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بھاگ دوڑ کی عمر کو اس کے ساتھ پہنچ گیا تو کہنے لگے اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بولے اے ابا جان، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان قریب آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اس بچے کو ایک عظیم قربانی کے فدیے کے ذریعے چھڑا لیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر
ہم نیکوکار لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی علیہ السلام جو ایک نبی تھے، صالحین میں سے تھے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں کھلم کھلا۔ معزز خواتین، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اسی کے حوالے سے میں نے آج کی یہ آیات منتخب کی ہیں، سورۃ الصافات کی چند ایک آیات، جس میں اس پہلی قربانی کا ذکر ملتا ہے جس کی سنت میں پھر ہم سب کو ہر سال قربانی کرنے کا حکم ملا۔ بات یہ ہے کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کرے، قربان کرے۔ نیکی کا معیار بھی یہی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ گویا اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا، کیونکہ اللہ کی محبت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت ان کے دل پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا اس محبت کے اظہار کے لیے انسان جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسے وہ اپنے رب کی نظر کرتا ہے، اور ان چیزوں میں انسان کا مال بھی ہے، انسان کی اولاد بھی ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتا ہے کیا میرا بندہ میری خاطر، میری محبت کے لیے اپنی عزیز ترین چیز قربان کر سکتا ہے۔ جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر وہ بلند ترین درجے پاتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے پھر وہ ناکام ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح آزمایا، اور یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ یقیناً بالکل کھلی کھلی آزمائش تھی، یعنی ایک ایسی آزمائش تھی کہ جس کے آزمائش ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی قربانی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی محبت کا عنصر شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ قربانی دراصل ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے محبت کے اظہار کے لیے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے انسان جانور قربان کرتا ہے، خواہ جانور قربان کر رہے یا پھر وہ کوئی مال خرچ کرے یا کوئی بھی اور چیز دے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ صرف چیز کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے پیچھے دل بھی دیکھتا ہے۔ اچھا، جب ہم انسانوں کو کچھ دیتے ہیں تو بظاہر ہم بسا اوقات بہت سجا کر، بنا کر، بہت خوبصورت طریقے سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے دل کے جذبات نہیں بھی ہوتے، یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جو کچھ ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے دل کے حال کو نہیں جانتے کہ کون کس دل سے دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے موقع پر یا دیگر مواقع پر جو لین دین کی رسمیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ ابتدا تو بہت اچھے جذبوں کے ساتھ ہوئی تھی، جتنی بھی رسمیں ہیں ان میں ابتدا میں تو خوشی خوشی سب کچھ کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ایک بوجھ بنتا گیا، اور اب آپ دیکھیے کہ ایسے بہت سے مواقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ایک بوجھ سمجھ کر دیا جاتا ہے اور ایک مصیبت سمجھ کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے
دل کے جذبات اور محبت کے جذبات کم ہی رہ گئے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جہیز بھی اصل میں کیا ہے. اصل میں تو ماں باپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ اس تحفے نے کیا شکل اختیار کر لی ہے اور اس کے ساتھ کیا جذبات وابستہ ہو گئے ہیں. اور بسا اوقات ایک مصیبت کے مارے اور ایک مجبوری کے مارے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جبکہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. انسانوں کے مابین بھی محبت بڑھانے کے لیے تحفہ دینے کا حکم ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کی راہ میں کچھ نظر کرنا، اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کو کچھ تحفہ پیش کرنا، یہ قربانی کی اصل روح یہی ہے. اس کی راہ میں انسان اپنی بہترین چیز پیش کرے. اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف بہترین چیز یہ نہیں کہ ایک بظاہر بہت اچھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جائیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے آپ ایک ایسا بکرا ذبح کریں جو بظاہر دیکھنے میں بہت عمدہ ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت قیمتی ہو، لوگوں سے آپ کو بہت شاباش ملے، بہت واہ واہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہ ہو، کیونکہ دراصل وہ اس کی خوشی کے لیے نہیں، یا دل میں اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ نہیں قربان کیا گیا. وہ تو اس لیے کیا گیا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واہ کیا خوبصورت چیز قربان کی، یعنی مقابلے کے طور پر، دکھاوے کے طور پر. تو چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نہ صرف یہ کہ ظاہر کو دیکھتا ہے بلکہ باطن کو بھی دیکھتا ہے، اندر تک کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے وہاں تو ہر کام بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں اپنی محبت کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. اور وہ کیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ان کو اپنا دوست کہا. یعنی ہم سب تو کہتے ہیں نا کہ ہاں فلاں اللہ کا دوست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کو ابراہیم علیہ السلام کا دوست کہا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا. یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیج ہے، کہ کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند مقام حاصل کر لے کہ جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اللہ سے محبت کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھئے سب یہ کہیں گے ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہے، کہ جن کو یہ بھی نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو جس کو دنیا میں یہ پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے، خالق کائنات اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور نعمت اور کوئی اور اعزاز ہو نہیں سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور آج ہمارے اندر اس مقام کو پانے کی کتنی تڑپ ہے، کتنی کوشش ہے، کتنا خیال ہے. تو چونکہ یہ قربانی کا موقع اس سنت کی یاد ہے، اس لیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، صاف جذبات کے ساتھ. قلب سلیم کی بات ہے، سلامت دل کے ساتھ، کہ جس میں کوئی بغض، حسد، کینہ انسانوں کے لیے نہ تھا، انسانوں کے لیے کوئی برے جذبات نہ تھے. بلکہ جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں تجھ کو پتھر مار دوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا. پتھر کھا کر جواب میں دعا. یہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہم سب خود کو دیکھیں. ہم تو ساری زندگی یہ گلے کرتے نہیں تھکتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، خواہ وہ بیچارے اپنے بال سفید کر لیں، اپنا خون پسینہ جلائیں، لیکن کم ہی ایسا ہوگا کہ ہم اپنے والدین کے لیے شکر گزار ہوں اور ان کو محسن مانیں اور پھر ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں.
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت، یہ خوبی، جاء ربہ بقلب سلیم، سلامت دل لے کر. سلامت کیا؟ ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر نفاق منافقت سے، دھوکے بازی، فریب، فراڈ اور ایسی چالاکیوں سے پاک جس میں ہر ایک کے لیے بس صرف خیر خواہی، کسی کے لیے برائی نہیں. اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے. وہاں جس شہر میں پیدا ہوئے، اور کے شہر میں، وہ ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں سخت قسم کی بت پرستی پائی جاتی، ہر طرف بت گھڑے ہوئے تھے. اور یہ دنیا میں قدیم قوموں میں عام طور پر یہ رواج تھا بت پرستی کا. اب وہ جگہ جگہ مندر بنے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں. سارا دن لوگ ان کی صفائی کرتے ہیں اور انہی کے آگے لا کے پھول ان کو پہناتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان کے آگے جھک جاتے ہیں، پھر ان سے مرادیں مانگتے. کہنے لگے کہ عقل سے کام لو، یہ پتھر تم کو کیا دیتے ہیں، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ماذا تعبدون افکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ ان کے پاس اپنی مشکلات لاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. کس نے ان کو خدائی کا درجہ دیا؟ پھر کیا ہوا؟ وما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ کیا وہ تمہاری حاجات نہیں پوری کرتا؟ کیا وہ تمہاری مشکلات میں کام نہیں آتا؟ کیا وہ تمہاری تکلیفیں دور نہیں کرتا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، صحت نہیں دیتا؟ کیا اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے؟ کیا اس کے اختیارات محدود ہیں؟ کیا اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ نہیں. تم پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین. لیکن لوگوں نے کوئی بات سمجھ کے نہ دی، ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی. اچھا کیوں نہیں آتی ایسی عقل کی بات بھی کبھی دماغ میں؟ اس لیے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے اور کمزوری ہے کہ جب وہ ایک خاص معاشرے میں رہتا ہے، جو کچھ وہاں دیکھتا ہے اسی کو اچھا سمجھتا ہے، وہی کچھ کرنا چاہتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی جرأت اور طاقت ہو کہ وہ معاشرے کے مروجہ قاعدوں، قانونوں، رسم و رواج اور طور طریقوں کے خلاف بغاوت کریں. کیونکہ ان کو عافیت کس میں ملتی ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرح کرنے میں. اچھا آج اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم کس طرح پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں؟ وہی کام کرنے میں جو سب کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو، چاہے اس میں نقصان ہو، چاہے اس میں پریشانی ہو، لیکن وہی کریں گے. آج کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں غلط ہے. اچھا آپ دیکھیے بچے سگریٹ کیوں شروع کر دیتے، اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتے ہیں، اپنے ہم عمر کو دیکھتے ہیں اور سگریٹ کے بڑے بڑے اشتہارات خوبصورت دیکھتے ہیں، اٹریکٹیو قسم کے، تو وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں. تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں سے مروب ہو جاتا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس طرح لوگوں کی اس کو اپریسیشن ملتی ہے. تو وہ چند تعریف کے جملوں کی خاطر بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے، خاص ضمیر پہ کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو. کم ہی لوگ ایسے قلب سلیم والے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی عقل بھی استعمال کرتے ہیں. وہ بھیڑ چال نہیں اختیار کرتے کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کرو. کیونکہ عام طور پہ تو یہ کہا جاتا نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر کو سب دنیا جا رہی ہے تم بھی وہی رستہ اختیار کرو، چاہے وہ جا کے کسی ہلاکت کے گڑھے میں گرے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے. عقل استعمال کم کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے ریشنل تھنکنگ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ پتھر، اس سے دعا مانگتے ہو اور رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تم کر کیا رہے ہو؟ لیکن باقی کوئی ان کی بات سمجھا نہیں. انہوں نے کہا اگر یہ دلیل نہیں مانتے تو اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا. بالکل ایسے نا جیسے آپ اپنے بچے کو پہلے سمجھاتے ہیں دلیل دیتے ہیں سب کچھ، لیکن جب وہ نہیں مانتا پھر ایک دن آپ جوتا اٹھا لیتے ہیں، اب میں اس طرح بناؤں گا تم کو. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے کہ کس طرح ان کو میں سمجھاؤں. انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ان بتوں کو توڑا جائے. جب یہ ٹوٹیں گے
اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے تو شاید لوگوں کو ہوش آئے اور وہ اتنی بڑی گمراہی سے نکل آئیں. یہ بہت بڑی درجے کی گمراہی ہے ان بتوں کو پوجنا. تو بہرحال کیا ہوا، ساری قوم میلے پہ جا رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو. انہوں نے، رات کا وقت تھا، آسمان پہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا. کہتے ہیں کہ بہانہ کیا تھا، بہرحال ہو سکتا طبیعت خراب ہی ہو، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا نہیں تھی اور جھوٹ بولا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے، نہیں جاتے نہ جاؤ. ایسے ہی نا جیسے کسی شادی پہ جانا ہو، کسی فنکشن پہ، تو سب جا رہے ہو کہ کوئی ایک بیچ میں سے سلپ کر جائے کہ میں نہیں جانا چاہتا، کہتے اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی نہیں، تم بور ہوتے نہیں جاؤ. اب جو ہی سب لوگ چلے گئے اور وہ اپنے کام میں مست تھے تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو کیا سوجی، فراغ الی آلہتہم، وہ ان کے الہوں کی طرف چپکے سے گئے. فقالا، تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان بتوں کو، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو جو خدا مانا جاتا ہے تم کھاتے نہیں ہو؟ مالکم، وہ پھر چپ، کوئی جواب نہیں. کہتے مالکم، کیا ہے تم کو، لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو، کیسے خدا ہو؟ نہ کچھ کھاتے ہو، نہ ہلتے جلتے ہو، نہ بولتے ہو، نہ جواب دیتے ہو. جب کچھ نہیں جواب آیا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو اپنے دائیں ہاتھ سے زور کی چوٹ ماری ان پر، اپنے کلہاڑے سے ایک مارا ان پہ اور توڑ دیا ان کو. فاقبلوا الیہ یزفون، توڑ کے گھر چلے آئے. لوگ میلے سے آئے اور آ کے سب سے پہلے بتوں کو سلام کرنے کو گئے، دیکھا کہ وہ تو سب منہ کے بل نیچے پڑے. اب کیا ہوا، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے کہا کیا تم نے توڑا ہے؟ کہنے لگے تم جا کے اس بڑے سے پوچھو. کہتے کہ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور باقی نیچے گرا دیے. کہا کہ وہ تو بولتے نہیں. کہا تم کو کیا ہو گیا ہے جو بولتے نہیں، ان کے آگے جھکتے ہو؟ قال اتعبدون ما تنحتون، ان کی عبادت کرتے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خود ہی تراشتے اور خود ہی رکھ کے پھر کہتے ہمارے خدا ہو گئے. خدا تو خالق ہوتا ہے نہ کہ مخلوق. واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو بنایا ہے. وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو. قالوا ابنوا لہ بنیانا، لیکن نہ دلیل کام آئی نہ پریکٹیکل اگزامپل کام آئی اور جواب کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگے یہ بہت ناخلف ہے، اس کے لیے ایک آتش خانہ بناؤ. ابنوا لہ بنیانا، آگ کا الاؤ تیار کرو، بس اس کو تو اب جلا ہی ڈالو، یہ تو جینے کے قابل نہیں، اس نے ہمارے الہوں کی ایسی بے عزتی کر ڈالی، سب کا بدلہ لو. کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ پورے کمرے جتنا الاؤ تیار کیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے. ساری قوم لکڑیاں چننے لگ گئی کہ بہت بڑی آگ تیار کر کے اس میں ڈالا جائے. کس لیے؟ تاکہ مزہ چکھے کہ کس طرح ہمارے بتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے. بہرحال وہ سب کچھ کر چکے. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو انہوں نے اس کو الاؤ میں جھونک دیا. جو ہی وہ اس میں پھینکے گئے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو. اللہ نے اپنے دوست کو یوں بچایا. ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک انسان کے اوپر آگ اثر نہ کرے، اور آگ بھی سب سے بڑی، جتنی وہ جلا سکتے تھے اتنی جلائی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھٹکے کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم سلامت نکل آیا، یہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر ان کی مت ماری گئی. وہ بتوں کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے، ان کو حق نظر نہ آیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا، انہی کو ذلیل و رسوا کر دیا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب تو اس قوم سے کیا لینا دینا، یہ تو نہ کوئی دلیل سمجھتے ہیں نہ یہ مثال سمجھتے ہیں. اب میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میں اس قوم کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اب تو رہنے کا وہاں کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا. کہاں جائیں کچھ پتا نہیں، اگلی منزل کیا ہے. بولے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھ کو کیا کرنا ہے. اب دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے
یہ میری قوم تو میری بات نہیں سنتی، اب مجھے کوئی سہارا چاہیے، مجھے اولاد دے، شاید وہی میرا ساتھ دے تیرا نام لینے میں، نیک اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک بہت بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بہت اچھے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان جب نیک کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد میں ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اولاد کے اندر سے ایسی نیکی اور خیر پھوٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پچھلی تکلیفوں کا، یا خاص طور پہ ماں باپ کی طرف سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف آئی تو اس کا مداوع اولاد کی شکل میں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اولاد کی تعریف بھی فرماتے ہیں، غلام حلیم، بہت دھیمے مزاج کے، بہت بردبار، بہت پولائٹ، بہت بات ماننے والے، برداشت کرنے والے بچے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک بچہ ہائپر ہوا ہوتا ہے نا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے ماؤں کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب میں اس کے مقابلے میں یہ پڑھتی ہوں غلام حلیم تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ غلام حلیم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ماؤں کا دیکھا جائے، چھوٹے بچوں کی ماؤں کا، تو ان کا بس ایک ہی غم ہے کہ بچوں کا ستانا، کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر پریشان کیے رکھتے ہیں، ضد کر بیٹھیں گے، کوئی چیز دیکھ لیں گے یا کچھ کرنا ہوگا، کوئی موڈ میں آ جائے گا، تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد کا دکھ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو اس طرف، کیونکہ انسان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی، وہ بھی خود کو لگتی ہے، اور جو وہ پریشان کرتا ہے تو اس کی آگ بھی انسان کو زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈا کر دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، اب بچہ دیا اللہ نے۔ پھر ایک اور امتحان آ گیا، کیا حکم ہوا؟ بچے کو وہ دور مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ، بس ماں اور بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا، نہ آس پاس کوئی دکانیں، نہ گھر، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں۔ حاجرہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ وہ بھی کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور واقعی کیا عزت بخشی کہ آج دنیا کی سب سے زیادہ بارونق، پرسکون اور لوگوں کے دلوں کی تمنا وہ جگہ بن گئی جو بالکل ایک ویرانہ تھی۔ اس لیے کہ اللہ کی اس بندی نے ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اللہ کی بات بھی مانی، شوہر کی بھی مانی۔ یہ اس بچے اور ماں کی بھی بہت بڑی قربانی اور آزمائش تھی۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے، فاصلے ہیں بہت طویل، واپس فلسطین آتے ہیں، تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں۔ پھر جب پلٹ کے جاتے ہیں تو بچہ ٹین ایجر ہو چکا ہوتا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اب باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے، ینگ بیٹا کہ جو باپ کا سہارا بن سکے، ساتھ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا تھا، اور قدرتی بات ہے نا کہ پھر اپنے ہی اولاد کو دیکھ کے انسان کا دل کیسے خوش ہوتا ہے نا کہ اچھا بچے بڑے ہو گئے، اب یہ کچھ کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بہت سے نوکر بھی ہوں لیکن اگر اپنا بچہ کوئی کام کر کے دیتے تو کیا دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جو چھوٹی سی کوئی چیز اٹھا کے لائے، کچھ کرے، ایک قدرتی سی بات ہے۔ تو اس میں وہ بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو، مدد کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم یہ بیٹا اللہ کی محبت میں تھوڑا آڑے آ رہا ہے، کیونکہ اولاد آزمائش بھی ہوتی ہے نا۔ جب اولاد ملتی تو انسان ان کی خاطر بسا اوقات غلط کام بھی کرتا ہے، بعض اوقات ان کے لیے اللہ کے کچھ حکم بھی پامال کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں بندے سے کہ میری محبت ہر محبت سے آگے ہو، چاہے اولاد ہو چاہے کوئی، مجھ سے آگے کوئی نہ ہو۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ذبح کر رہے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے۔ بیٹے سے ذکر کرتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر بیٹا بھی کیسا، غلام حلیم۔ کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹے دیکھو تم کیا کہتے ہو، امپوز نہیں کیا، بتاؤ کیا کہتے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ فلما اسلما،
پھر وہ جب دونوں ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، دونوں نے اللہ کی بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، میں نے تو خواب میں تجھ کو دکھایا کر تو نے حقیقت بنا دی یہ بات، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکار لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ سری آزمائش تھی، کھلی کھلی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس بچے کو چھڑا لیا ایک قربانی کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی جگہ ایک مینڈھا لا رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، جب آنکھ پٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کی بجائے ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا پاس کھڑا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا ذکر خیر، اس کی شہرت بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دی کہ وہ نام کبھی ختم نہ ہو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی کوئی محسن ہوگا، ایسے کام کرے گا، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں دے گا، ان کو بھی ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت بھی دی، نبیًا، جو نبی ہوئے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی آل اسحاق، اسحاق اور ان کی اولاد پر ہم نے برکتیں نازل کی، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، محسن، کچھ تو بہت نیک لوگ نکلے، بہت اچھے نکلے، وظالم، اور کچھ ظالم نکلے، اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے، کیونکہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے تو دراصل اپنے ہی لیے برا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو ستاتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں، کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، تو خود اپنے لیے کرنے کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو گالی دیتے، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لاؤ تم بھی مجھ کو دے دو اب، کیونکہ برا کرنے کا نتیجہ تو برا ہی ہوگا۔ لیکن اگر انسان ایسے موقع پر تھوڑا سا صبر کر جائے تو دوسرا بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن صبر کرنا ہی تو مشکل ہے۔ صبر میں دراصل انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، بکرا ذبح کرنا تو پھر آسان ہو جاتا ہے، لیکن خود کو قربان کرنا یہی اصل چیز ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ ظالم ہیں، کھلم کھلا طور پر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، خواہ کسی نیک شخص کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، جب تک خود اچھے کام نہ کرے تو فائدہ نہیں، خواہ اللہ کے دوست کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں سے ایک اور بات ہم سب کے لیے یہ پتہ چلتی ہے کہ قربانی محض محبت کا اظہار ہے، جیسے ایک تحفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اور ویسے تو ہم عام دنوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک ریچول کے طور پر سال میں ایک مرتبہ کیا کہا، ایک جان ذبح کرو۔ کیونکہ آپ ذبح ہوتے جانور کو دیکھیں، اس وقت سوچیں ابراہیم علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو بالکل دل کے جذبات بدل جاتے ہیں اور بہت دیر تک وہ کیفیت دل پہ باقی رہتی ہے۔ عام دنوں میں تو بچڑ ذبح کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ، لیکن خاص طور پر اس کو اپنے ہاتھ سے کرنا اور سامنے کرنا اور اس کو ایک ریچول کے طور پر عید منانا، اور پھر اس کے اور بھی فائدے بہت ہیں کہ بہت سے لوگ جو سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے، غریب، ان تک وہ پہنچ سکتا ہے، پھر اس کی کھال، اس کے بال، اس کی بہت سی اور چیزیں جو ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، پھر جو لوگ ان کو پالتے پوستے ان کا بھی ایک روزگار لگتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کر دیں یا کچھ، سب باتیں اپنی جگہ، سال بھر کیجئے، لیکن اس دن یہی کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غریب کو دیتے رہنا کب تک دیں گے، لیکن اگر غریب کو اس قابل کر دیں کہ وہ جانور پالے، بڑا کرے، بیچے، ایک بزنس کرے اور پھر لیدر کا بزنس آگے
اور کسائیوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جاتی. ویسے تو ہم سستی کر جاتے ہیں، لیکن جب زبردستی کہا جاتا کرو آج ہی ذبح، تو اس طرح بہت سی جگہوں پر گوشت بھی پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو پریزرو کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایک پورے معاشرے کے اندر ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے، جو خالی اگر کسی کو پیسے دے کر وہ فیلنگ نہیں آتی. تو قربانی جو ہے یہ کئی مقاصد کے لیے ہے، اللہ کے دوست کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اپنی محبت کی تجدید کرنے کے لیے. اب دیکھیے ویلنٹائن ڈے ہم کتنے شوق سے منانے لگ گئے، اور اس میں محبت کے اظہار کے لیے ہزاروں روپے کے پھول جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا غریبوں کو دو. لیکن جب بکرا ذبح کرنے کی بات آتی ہے سب غریب یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ گوشت بھی کون سب خود کھاتے ہیں، غریبوں کو ہی جاتا ہے وہ بھی. تو ایک ریچول جو ہے وہ ریچول ہے، اس کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اس حکم کی تعمیل کی تھی تو ہمیں قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اس سنت کو تازہ کرنا چاہیے. اور اس میں نہ تو وہ شرط ہے کہ جیسے زکوٰۃ جس پہ لازم ہوتی ہو، یا مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، ایون بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ حیثیت کیا ہے. اور یہ قربانی اصل میں محبت کا تحفہ ہے بس. اور اس میں اگر آپ حدیث کی یا فقہ کی کتابیں پڑھیں تو کہیں جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے یا حج کے لیے استطاعت ہے، ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جس کا دل چاہے کر لے. ہاں جو صاحب حیثیت ہے ان کو تو کرنا ہی چاہیے، لیکن جس کی حیثیت بہت زیادہ نہیں، اگر وہ خود اپنے شوق سے پال کے کچھ ذبح کر لیتا ہے اور نہیں تقسیم کرتا، گوشت خود بھی رکھ لیتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ اس محبت کا اظہار ضرور کرے. دوسری چیز یہ کہ جب پہلی ذی الحج شروع ہوگی انشاءاللہ تو جب سے تکبیریں بہت کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی کیسٹس بھی ملتی ہیں، گھروں میں لگائیں، بچوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک طرح سے عبادت میں شریک ہونا بھی ہے. وہ وہاں اللہ کی یاد منا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اس جذبے میں شریک ہو جائیں. تو یہ 10 دن جو ہیں ان میں صدقہ خیرات ہو یا روزہ رکھنا ہو یا قربانی، یہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتے ہیں، تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو بات آپ کو پسند آئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی بات ہم سے ایسی ہو جو آپ کی پسند کی نہ ہو یا اللہ ہم سب کو اس سے دور کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. یا اللہ ہم میں مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کی محبت عطا کر دے. ہم سب کے گھروں میں خیر عافیت اور محبت ہو، باہم بہترین اخلاق ہو. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دینا
ان کے درجات بلند فرمانا. یا اللہ ہمارے تمام عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا. یا اللہ سب بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب حاضرین مجلس کی نیک خواہشات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.